بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس پر آپ جانتے ہیں کہ امریکی حکومت کو ایک خط لکھا گیا تھا، اور یہ پاکستان کی جانب سے خط نہیں تھا بلکہ امریکہ کے 60 سے زائد سینیٹرز نے امریکہ کے وزیر خارجہ کو خط لکھ کر پاکستان کی موجودہ صورتحال پر اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے کہا تھا۔ تو اب باقاعدہ طور پر امریکہ یوں سمجھیں کہ اس معاملے میں بول پڑا ہے۔ جہاں تک سینیٹرز کا تعلق ہے، جس طرح پاکستان کے اندر تمام ایم پی ایز، تمام ایم این ایز حکومت کا حصہ نہیں ہوتے، اسی طرح امریکہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن اگر وزیر خارجہ پاکستان کی بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومتی موقف ہے۔ اب بالآخر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ان تمام سینیٹرز کو ان کے خط کا جواب دے دیا۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق بلنکن کا پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈرز سے رابطے کی اہمیت پر زور۔ لکھا گیا ہے کہ سیکرٹری آف سٹیٹ اینٹونی بلنکن نے امریکی قانون سازوں کو لکھے گئے خط میں پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ واشنگٹن کے مسلسل رابطے کے ساتھ ساتھ آزادی اظہار رائے اور سیاسی شمولیت جیسے مسائل پر اہم خطرات کو بھی اجاگر کیا۔ بتایا یہ گیا تھا کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کے فروغ اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے وہ اختیارات میں موجود تمام وسائل استعمال کریں۔ تو سیکرٹری بلنکن نے اپنے جواب میں انسانی حقوق اور جمہوریت پر امریکی موقف پر سمجھوتا کیے بغیر پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے کے حوالے سے توازن کے قیام پر زور دیا کہ اس حوالے سے بہت احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امریکہ کسی قسم کا حصہ نہ لے۔ لیکن ایک بات اس میں بڑی خطرناک کی جو ڈان نیوز نے بھی رپورٹ کی ہے کہ امریکہ اس تنازع کے اندر فریق نہیں بننے والا، اور یہ تنازع بہت جلد ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب امریکہ اگر یہ بات کر رہا ہے کہ یہ تنازع بہت جلد ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو امریکہ یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ اور کیا یہ بات پاکستان کے لیے کوئی الارمنگ ہے؟ ہمیں اس پر کانشیس ہونا چاہیے کہ امریکہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ جاری فائٹ جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ چلنے والی ہے؟ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے خدیجہ کے معاملے میں کونسلر رسائی مانگی تھی، اور خدیجہ شاہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے گرفتار ہیں، تو پاکستان نے ان کو کونسلر رسائی کی منظوری دے دی ہے۔ تو امریکہ یہاں پر بھی ایکٹیو ہے۔ لیکن اس وقت امریکہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت سب سے رابطے میں ہیں، ہم اس تنازع میں فریق نہیں بننا چاہتے۔ اور عمران خان نے انٹرویو کے اندر یہ بات کی تھی کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ اور برطانیہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر کمنٹ کریں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس پر خاموش کیوں ہیں یا اس پر بات کیوں نہیں کر رہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، ذرا آپ پاکستانی حکومت کا اندازہ لگائیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے 500 اوورسیز پاکستانیوں کو شارٹ لسٹ کیا ہے۔ 500 لوگوں کے نام آ گئے ہیں جن کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ وہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں لیکن وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ یہ خبر دنیا نیوز کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث 500 سے زائد پاکستانیوں کو شناخت کر لیا گیا۔ حکومت نے 9 مئی واقعات کی تحقیقات تارکین وطن پاکستانیوں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان کو پاکستان واپس لایا جائے گا، یا اگر وہ وہاں بھی ہیں تو وہاں ان ممالک میں بتایا جائے گا انہوں نے شہریت کیسے حاصل کی۔ میرے خیال میں ہم جن چیزوں میں پڑھ رہے ہیں اس سے ہم صرف دنیا میں اپنا مذاق ہی بنوائیں گے۔ ہمارے گھر کی باتیں ہمارے گھر کے اندر رہیں، گھر میں اچھے طریقے سے سالو کر لی جائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر ہم اس طرح سے رسائی کر کے حاصل کر کے آگے بڑھیں گے تو اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ آلریڈی آپ کے ملک کا انسانی حقوق کے حوالے سے بیرونی دنیا میں کوئی اچھا امیج نہیں ہے کہ آپ وہاں رابطہ کریں اور وہ آپ کی باتوں پر کان دھریں۔ بہرحال جو بھی ہے پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ اب یہی بات جیو جنگ نے بھی کہی ہے کہ حکومت نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کو تارکین وطن پاکستانیوں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست مخالف سرگرمیاں 500 اوورسیز پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ ان 500 پاکستانیوں کی شناخت کا مطلب ہے کہ کیا آپ ان کے پاسپورٹ کو منسوخ کریں گے؟
کیا ان کی پاکستان میں جائیدادیں سیز کر دیں گے؟ تو کیا کریں گے؟ کوئی روڈ میپ بھی تو ہو۔ میرے خیال میں یہ سب تحمل سے کرنے والا کام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم منزل حاصل کرنے کے چکر میں منزل سے دور ہی ہو جائیں۔ پاکستان پہلے ہی بہت کرائسس میں ہے، ہمارے بڑوں کو بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے سے سوچ بچار کرنی چاہیے، اس مسئلے سے ہمیں نکلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس مسئلے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گھستے جائیں۔ جتنا ماحول گرم کریں گے اتنی ہی حکومت کو نقصان ہوگا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کو کل لانچ تو کیا گیا، بہت سے سوالات ہیں، پارٹی تو بند گئی ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اسے نہیں مان رہا۔ بی بی سی سے متعلق میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا، اب انڈیپینڈنٹ اردو والے یہی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر یہی لگ رہا تھا جیسے سب لوگوں کو زبردستی بٹھایا گیا ہے، یا ان لوگوں کو ایک نوکری کروائی جا رہی ہے جو ان کی پسند کی نہیں ہے۔ اب اس پر سب سے بہتر سراج الحق نے تبصرہ کیا۔ سراج الحق نے کہا کہ اگر پرانے انڈوں کو نئی ٹوکری میں ڈال دیا جائے تو اس سے کوئی استحکام نہیں آتا۔ اب استحکام پاکستان پارٹی طاقتوروں نے بنا ہی لی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ استحکام بھی آتا ہے کہ نہیں۔ تو ان کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ پرینک ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو نہیں کی، پھر وہاں موجود رپورٹرز، بالخصوص انٹرنیشنل میڈیا نے یہ لکھا کہ وہاں موجود لوگوں نے جہانگیر خان ترین کو یا علیم خان کو اپنا لیڈر کسی طور پر ڈائجسٹ نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کی لانچنگ کے بعد جہانگیر خان ترین نے کوئی 20 گھنٹے پہلے فیس بک پر پوسٹ ڈالی، کل 16,000 لوگوں نے اس پر ریئیکٹ کیا، جس میں 10,000 لوگوں نے اس کا مذاق بنایا، 1,500 لوگوں نے غصے کا اظہار کیا، 4,000 نے لائک کیا اور صرف 500 لوگ ایسے تھے جنہوں نے ویلکم کیا۔ اسے آگے چل کے جو کامنٹس دیے گئے وہ ہزاروں میں تھے، اور اس میں 90% کامنٹس ایسے تھے جو ان کے اپنے خلاف تھے، یا یوں آپ سمجھیے کہ عمران خان کے حق کی بات کر رہے تھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ گراؤنڈ میں اصل پاپولیرٹی ہے کیا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے پارٹی بھی بنا لی، پارٹی بنانے کے بعد آپ نے عمران خان کو عملاً مائنس بھی کر دیا، لیکن اس سب کے باوجود بھی سوال صرف ایک ہے کہ آپ کی اپنی مقبولیت کیا ہے؟ ایون اس پارٹی کے بنانے والے طاقتوروں کی مقبولیت کیا ہے؟ کل آپ دیکھیں کہ جہانگیر خان ترین جب گفتگو کر رہے تھے تو وہ ایک پرچی سے پڑھ رہے تھے، اور اس میں کوئی کرزما نظر نہیں آ رہا تھا کہ جب کوئی لیڈر بات کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں۔ میرے خیال سے جہانگیر ترین سے بہتر گفتگو علیم خان نے کی، لیکن ظاہر ہے جہانگیر ترین بڑے جہاز والے ہیں، ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، تو لیڈرشپ فی الحال ان کے پاس رہے گی، لیکن کیا کامیاب بزنس مین ہونے کے ناطے جہانگیر خان ترین ایک کامیاب لیڈر بھی ثابت ہوتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لودھرا کی سیٹ جیتنا ان کے لیے مشکل ہے، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ میرے خیال سے یہ کسی نہ کسی حد تک نقصان پہنچائیں گے، تحریک انصاف کا ووٹ توڑیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ توڑنے کا فائدہ یا نقصان کس کو ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو سپیس ملتی ہے یا نہیں ملتی، تحریک انصاف کو کھل کے ایکٹیویٹی کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ سب سے اہم ہے۔ ان کے جانے سے بھی عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری جانب ہم کل سے سن رہے تھے کہ پرویز خٹک بھی اپنی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں، اے آر وائی نے بھی دعویٰ کیا۔ اب ان کے بیٹے اسحاق خٹک، وہ تو عمران خان کی تصویریں بھی لگا رہے ہیں، تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ان کے مطابق پرویز خٹک کوئی سیاسی جماعت نہیں بنا رہے۔ اگر سیاسی جماعت نہیں بنا رہے تو کیا کوئی سیاسی گروپ بنا رہے ہیں؟ ایک بات تو طے ہے کہ جو پرویز خٹک نے عوامی سطح پر کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے عہدوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں، تو اب تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ عمران خان نے ایک میٹنگ میں ضرور یہ بتایا ہے کہ کوئی عہدہ چھوڑ کے جا رہا ہے یا پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ دونوں ان کے لیے برابر ہیں۔ لیکن اگر اس بات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم نے صرف عہدہ چھوڑا ہے، تو میرے خیال میں اس سے کوئی بات بنے گی نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔